27 جولائی 2003 کو والدہ کا انتقال ہوا۔ والدہ کی میت ابھی گھر میں تھی، ظہر کے وقت سے پہلے کا وقت ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار گھر پہ آئے، وہ بھی حیات ہیں، اور مجھے آ کے کہنے لگے ابراہیم اپنے والد صاحب کی دوسری شادی جلدی کروا دینا۔ میں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا۔ بس یہ چند لمحوں کی بات، جیسے کان میں کوئی ذرا سا کچھ کہہ جائے، بس کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے باقاعدہ بٹھایا، اس کی کوئی ترغیب دی، کچھ ہوا، انہوں نے بات کی، اور ابھی والدہ کی میت گھر میں موجود تھی۔ خیر ظہر کے وقت نماز جنازہ، پھر گلبرگ میں یہ جو سنی فلور مل والا قبرستان ہے گرو منگل روڈ پہ، وہاں جو ہے وہ تدفین ہو گئی، واپس آ گئے۔ تقریباً 4 مہینے 5 مہینے ایسے ہی وقت گزرا ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم چاروں بہن بھائیوں نے اپنے والد صاحب کی دوسری شادی کروائی، اور میری بہن مفتی موسیٰ صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے بھی تلاش کیا، میری پھپھیوں نے بھی تلاش کیا، بہرحال کرا کے کراچی میں ایک خاتون، وہ رشتہ مل گیا، بات ہو گئی، اور میں یہاں سے گیا، ابو بھی گئے، ہم لوگ لاہور میں ہوتے تھے، ابھی بھی لاہور میں ہی ہے مطلب، تو ہم لوگ یہاں سے گئے، اور کراچی میں پھر والد صاحب کی جو ہے وہ دوسری شادی ہوئی، اور نکاح، رخصتی اور ولیمہ وغیرہ سب کچھ ہوا۔ مجھے یاد ہے میں نے اس وقت بہت اصرار کیا کہ یہ والی جو شادی ہے نا، اس میں کوشش کر کے پورے خاندان کو اور لوگوں کو بلائیں، 500,000 لوگ جمع کریں۔ میری یہ والی بات خیر کسی نے نہیں مانی، وہ جی بس سادگی سے کر لیں۔ تو سادگی تو پہلی میں کرنا زیادہ چاہیے، دوسری میں تو میں اس لیے چاہتا تھا کہ لوگوں کو اس عمل کی ترغیب ملے۔ خیر دوسری شادی ہو گئی، والد صاحب کی والدہ آ گئیں، لاہور آ گئیں۔ یہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا میرے لیے کہ کسی اور کو ماں کہہ دینا۔ یاد ہے بہت مشکل سے ہی جملہ نکلا تھا، دل کے اوپر ہمالیہ پہاڑ رکھا اور پھر ماں کہہ سکا۔ میرا چھوٹا بھائی عمر آج تک ماں نہیں کہہ سکا، نہیں نکلتا اس کی زبان سے۔ یہ آسان نہیں ہوتا کہ انسان اپنی ماں کے بعد کسی اور عورت کو، چاہے وہ والد کی بیوی بن گئی، ماں بھی کہہ سکے۔ تو خیر یہ مرحلہ بھی گزرا۔ والد صاحب کی دوسری شادی کیوں کروائی؟ والد صاحب شدید محبت کرتے تھے والدہ سے، وہ ان سے کرتی تھیں۔ اب زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ والد صاحب کی اس وقت عمر 53 سال تھی، آج ماشاءاللہ تقریباً 72 سال ہو گئی۔ تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم بہن بھائی شادی شدہ ہیں، اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، اگر ہم بہت فرما بردار، خدمت گزار اور سب کچھ ہو بھی جائیں، تب بھی جو خاوند کے لیے بیوی کی ضرورت اور اہمیت ہوتی ہے وہ تو پکی بات ہے، وہ تو کوئی اولاد جگہ وہ پوری نہیں کر سکتی۔ تو خیر شادی کروائی اور شادی ہو گئی، اور بہت کچھ سننے کو ملا، بہت کچھ سننے کو ملا، ننیال سے یا ددیال سے یا قریبی رشتہ داروں سے اتنا کچھ سننے کو ملا کہ مزہ آ گیا۔ کسی نے کہا کہ بھئی ان کو تو اپنی والد کی دوسری شادی کرانے کا اتنا شوق تھا، ماں ہی مار دی، اپنی ماں کو ہی مار دیا، اور بہت کچھ کہا۔ وہ سب کچھ کیا کس لیے کیا؟ کہ والد صاحب کی خیر خواہی اسی میں تھی، ان کے ساتھ خیر خواہی اسی میں تھی۔ تو خیر زندگی چلتی رہی، اور چند مہینوں بعد والد صاحب اور ہم سب لوگ ایک دوبارہ ماحول کو ایڈجسٹ کر، کئی وقت لگے، اتنا آسان نہیں تھا، بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ وہ دور ہو گیا، اس کے بعد پھر چیزیں روٹین میں آنے لگ گئیں، اور ایک اچھا عرصہ گزرا۔ اللہ کی شان، تقریباً کوئی 14-15 سال گزرے ہوں گے، تو شالمی میں ایک دکاندار ہیں، ہماری دکان کے سامنے ان کی دکان ہے، ان کی بیگم کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں ان کے پاس گیا کہ بھئی آپ دوسری شادی کریں۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کے پاس جاتا رہتا ہوں، میرے خالوں کا انتقال ہوا، میں نے ان کو کہا، والد صاحب نے بھی ان کو کہا، سامنے بیٹھے ہوئے، اور کئی لوگوں کا انتقال ہوا، کئی لوگوں کے اہلیہ کا، بھئی آپ فوری طور پر دوسری شادی کریں، تو میں ان کو کہتا رہتا ہوں۔ تو وہ ادھر میں گیا تو انہوں نے کہا جی میں نے کی تھی لیکن چلا نہیں کام، اور میں نے دوسری والی کو چھوڑ دیا، اور آپ کو بہت اچھی کوئی خاتون مل گئی ہوں گی تو گھر نب گیا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاتون اچھی ملیں،
لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑیں۔ یہ صرف 100% کریڈٹ ہماری نئی والدہ کو نہیں جاتا، ہم چاروں بہن بھائیوں کو بھی اس میں بھرپور کریڈٹ جاتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو پھر برداشت کرنا پڑتا ہے، قبول کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے ہوتا ہے۔ دو طرفہ معاملہ ہے۔ یہ کیوں بات میں نے ابھی چھیڑی؟ ہمارے معاشرے میں کئی لوگوں کے پاس چونکہ خود گیا ہوں، ابھی کراچی میں ایک رنگ والے ہیں، ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا، میں چلا گیا، ان کے بیٹے کو کہا تو اولاد تیار ہی نہیں ہے باپ کی دوسری شادی کرانے پہ۔ یہاں لاہور میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، خاندان نیک اور بچیاں عالمہ ہیں، بچے نیک لوگ ہیں، ان کو جا کے کہا، بیٹی نے کہا اگر آپ نے دوسری شادی کی میں گھر سے چلی جاؤں گی یا پتہ نہیں آپ کو گھر سے نکال دوں گی۔ ایک سے بڑھ کر ایک بکواس ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اصل تو یہ ہے، میری بیگم صاحبہ بھی سن رہی ہوں گی، پتہ نہیں ایسے آپ لوگوں کے سامنے تو نہیں آئیں گی، جب تک اندر نہیں جاتا میں محفوظ ہوں، بعد میں میرے لیے حفاظت کی دعا کر دیجیے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ 2 3 4 شادیاں کریں۔ معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہی ایسے ہوں گے، لیکن اگر نہیں کرتے، ایک ہے تو گنجائش ہے، دوسری کرنا کوئی ضروری اور فرض تو نہیں ہے، گنجائش موجود ہے، آپ نے ایک کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور شوہر صحت مند ہے تو فوری طور پر دوسری شادی کرنی چاہیے۔ اس میں سب سے زیادہ رکاوٹ سگی اولاد بنتی ہے، اپنے ہی باپ کے خلاف۔ اور میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں، بہت زیادہ لوگ ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، میں چلا گیا، جا کے اپنی پوری ہسٹری سنائی اور فوائد سنائے، کہا جی کر لو۔ تو اگر میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں کہ ایک بھی مجھے ایسا نہیں ملا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میری دوسری شادی نہ ہو۔ ہر چاہ رہا ہوتا ہے، بول نہیں سک رہا ہوتا، اپنی اولاد کو بول نہیں سکتا، بوڑھا باپ ہے، سگی اولاد کو یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری دوسری شادی کروا دو، اور اولاد کو اس کا خیال نہیں کرتی، اور کہیں کہہ دے تو جناب بڑے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے خاندانوں میں بھی بڑے بڑے مسئلے ہوئے، اولاد نے ملنا چھوڑ دیا، بات کرنی چھوڑ دی، باپ کو ہی چھوڑ دیا کہ کیا کیا، اس نے دوسری شادی کر لی۔